مطلب یہ اس وقت ترجیحات کیا ہونی چاہیے پاکستان کی کہ کرونا سے لڑیں. غریب عوام، دہاڑی دار، مزدور اس وقت کرونا کا مقابلہ کر رہا ہے. کوئی معاشی لڑائی لڑ رہا ہے، کوئی کرونا کی لڑائی اس کے ساتھ ساتھ لڑ رہا ہے. تو یہ اس وقت نیب جو ہے اور عمران صاحب جو ہیں، حکومتی وزراء کے جو بیانات ہیں، ترجمان کے جو بیانات ہیں، وہ نواز شریف، شہباز شریف، ابھی پھر ایک آپ نے دیکھا ہوگا نظامی صاحب بات کرتے ہیں کہ جی ہیلتھ فیسلٹی کیا بنا کے گئے. وہ بھئی آج تک جو ہیلتھ فیسلٹی پنجاب میں پی کے ایل آئی ہو، کارڈیولوجی سینٹر ہو، ڈسٹرکٹ کے ہسپتال ہوں، وہ شہباز شریف کے بنائے ہوئے ہیں جو رسپانس سینٹر بنے ہوئے ہیں. وہ وینٹیلیٹرز جو آج کی تاریخ تک استعمال ہو رہے ہیں وہ شہباز شریف کے پروکیور کیے ہوئے وینٹیلیٹرز ہیں. اور جو ہسپتال باقی صوبوں میں چاہے وہ گلگت بلتستان ہو، وہ نواز شریف کے بنائے ہوئے ہسپتال ہیں. تو یہ اس قسم کی باتیں آپ بتائیں. 7 سال میں کے پی کے میں آپ نے ایک ہسپتال میں ایک اینٹ بھی لگائی. اور کرونا کے جو ڈاکٹرز کی اموات ہیں نظامی صاحب اور جو ان کے کیسز ہیں 400 450 کے ابھی صرف ڈاکٹرز کے کرونا پازیٹیو کیسز آ چکے ہیں، جس میں تقریباً 200 250 جو ہیں وہ کے پی کے سے ہیں، اور پھر پنجاب سے ہیں، بلوچستان سے ہیں. یہ ہمارے فرنٹ لائن واریئرز ہیں. آپ کی ترجیحات اس وقت کرونا ہونی چاہیے، آپ کی ترجیح اس وقت پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہونا چاہیے. لیکن ترجیحات جو 2 سال سے ہیں، چاہے وہ اپنی نالائکی سے پردہ ہٹانے کے لیے، چاہے وہ اپنی پور پرفارمنس، پور گورننس، اپنی چوری سے پردہ ہٹانے کے لیے، وہ نواز شریف، شہباز شریف، مسلم لیگ نون، یہی ان کے حالات ہیں. اچھا محترمہ، یہ جو نیب کے ذرائع سے یہ لیک ہوئی ہے انفارمیشن جو آج چھپی بھی میڈیا میں، اس میں تو کہا گیا ہے کہ وہ شہباز شریف کو جب بتایا گیا کہ ان کے اثاثوں کی تفصیلات دکھائی گئی تو وہ سوالوں کو جواب دینے سے قاصر رہے. پھر یہ کہ جو جے آئی ٹی تھی اس نے 1 گھنٹہ 15 منٹ سوال کیے کہ لیکن وہ کچھ تسلی بخش جواب نہ دے سکے. پھر یہ کہ ان کو وراثت سے ملے جائیداد سے متعلق سوال کیے گئے، ان کا بھی کوئی جواب نہ دے سکے. تو یہ پھر انہوں نے کچھ لوگوں سے کہا کہ آپ نثار احمد گل کو جانتے ہیں، آپ علی احمد سے ملیں، کبھی آپ کے اثاثوں میں 20 سال کے دوران کروڑوں روپے کا اضافہ ہوا. تو آپ کہہ رہی ہیں یہ باتیں پوچھی نہیں گئی وہاں؟ جی، جس پریس ریلیز کا نظامی صاحب حوالہ دے رہے ہیں جو پرنٹ میں بھی چھپی ہے، اور وہ پریس ریلیز بقول نیب کے ترجمان کے جو انہوں نے آفیشیل پریس ریلیز دی کہ وہ پریس ریلیز ان کی تھی نہیں، اور انہوں نے ان تمام چیزوں کی تردید کی جو آج پرنٹ میڈیا میں بھی چھپی ہے اور کل ذرائع سے ٹی وی کے اوپر بھی خبر ہوئی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پیمرا کے ذریعے انکوائری بھی کرائیں گے کہ یہ کس نے دی. دوسری بات انہوں نے وہاں جو سوال کیا جو اس ذرائع کی پریس ریلیز سے بھی ہے نظامی صاحب، کہ وہ انہوں نے کہا جی پارٹی فنڈز کے بارے میں بتائیں. تو پارٹی فنڈز کے بارے میں اگر انہوں نے پوچھنا ہے تو ساری چیزیں ڈکلیئرڈ ہیں الیکشن کمیشن کے اندر جو پاکستان مسلم لیگ نون کرتی ہے. اور نظامی صاحب اگر آپ نے پارٹی فنڈز کا مسلم لیگ نون سے پوچھنا ہے جن کی تو چیزیں ڈکلیئرڈ ہیں الیکشن کمیشن میں، تو وہ 23 فورن جعلی اکاؤنٹس جو فورن فنڈنگ کیس 5 سال سے زیر التوا ہے، جو عمران صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا استحقاق ہی نہیں ہے، وہ پوچھ لیں. اور میں نے تو کل نظامی صاحب اس بات کا بھی مطالبہ کیا تھا کہ جو سوال نواز شریف، شہباز شریف، مسلم لیگ نون سے پوچھے جا رہے ہیں 2 سال سے اور ابھی بھی نیب پوچھ رہا ہے، وہ سارے سوال جواب ایک تو ٹی وی دکھا کر براہ راست دکھا دیں. اور دوسرا میں نے یہ کہا کہ وہی سارے سوال چیئرمین نیب اور عمران صاحب سے بھی پوچھ لیں اور وہ بھی پاکستان کی عوام کو دکھا دیں. تو یہ جو مذاق ہے کہ یہ سوالوں کے جواب نہیں دیے، اور یہ پریس ریلیز ویسے بھی نیب نے واپس لے لی ہے. جی نظامی صاحب، لیکن یہ بتائیے کہ اتنی دیر ان کو اندر رکھا شہباز شریف صاحب کو، تو ان سے یہ سارے سوال اس وقت نہیں پوچھے. پریس ریلیز لکھی جاتی ہے کہ ابھی کوئی فیصلہ تو ہوا نہیں، لیکن ذرائع سے جو خبریں لگتی ہیں اس سے لگتا ہے کہ شہباز شریف تو بیچارے جو لاجواب ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا ان باتوں کا. میں نے جیسے پہلے کہا کہ 70 دن عقوبت خانے نیب میں، 133 دن حراست میں رہے، اور اسی وقت بتا دیا تھا کہ کچھ نہیں ملا کرپشن. دیکھیں سب سے پہلے آپ کے سامنے نظامی صاحب صاف پانی، آشیانہ، گندا نالا، 56 کمپنیاں، ڈیلی میل کے اندر زلزلے کے پیسے شہباز شریف کھا گیا ان کے مطابق. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ، اربوں خربوں کا الزام، اور اربوں خربوں کے الزام کے بعد بات کہاں مضحکہ خیز رکی آ کر آمدن سے زیادہ اثاثے. اس کے بعد اس پہ زیادہ ستم ظریفی کیا ہوئی کہ آپ اپنے بیٹے کی گاڑی پہ کیوں آئے نیب کے دفتر. یہ ہے حقیقت. یہ اس وقت ہو رہا ہے نظامی صاحب، میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں. ایک تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بیمار، اپنے بھائی کو، نواز شریف صاحب کا آپریشن تھا 2 دن میں، ان کو چھوڑ کے پاکستان آ جائیں گے پاکستان کی عوام کو اس نالائق اور نااہل حکومت سے بچانے کے لیے. اس کے بعد آ کر انہوں نے جس طرح نشاندہی کی اور بڑی مثبت طریقے سے بغیر سیاست کیے انہوں نے ان نالائقوں کو مشورہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے ایک پورا مسودہ
جو آپ نے پبلک بھی کیا، میڈیا کو بھی دیا اور حکومت کو بھی بتایا کہ آپ یہ چیزیں فوری طور پر کریں، جس میں ریلیف تھا، اکنامک انڈیکیٹرز کو بہتر کرنا تھا. مطلب اس وقت شہباز شریف نے کہا آج سے 1.5 سال پہلے کہ انٹرسٹ ریٹ کو آپ سنگل ڈیجٹ پہ لے آئیں، 6 پہ لے آئیں، 7 پہ، وہ 9 پہ تو یہ لے آئے ہیں 16 سے. اب اس کو اصل میں وہاں پہ کرنا چاہیے. پھر انہوں نے آتے ہی جو چیز کام کرنا چاہیے تھا حکومت کو، جو اس نالائق اور نااہل وزیر اعظم کو کرنا چاہیے تھا، جو آج تک کنفیوزڈ ہے اور پاکستان کی عوام کو اس کنفیوژن کا سزا بھگتنی پڑ رہی ہے لاک ڈاؤن کے اوپر، ان کو انہوں نے وہ کام کرنے چاہیے تھے کہ ایک منٹ جی، انہوں نے اسٹیک ہولڈر، چاہے وہ اکنامک ماہرین ہوں، چاہے وہ زرعی ماہرین ہوں، چاہے وہ اسٹیک ہولڈرز ڈاکٹرز ہوں، انہوں نے آپ یہ دیکھیں کہ پہلی کٹ جو ڈاکٹرز کو ملی اور ہسپتالوں میں سرکاری ملی وہ شہباز شریف کی کٹس تھیں. وہاں ایک طرف تو پولیس سے سر پھٹوائے جا رہے تھے بلوچستان میں جب ڈاکٹرز کٹس مانگ رہے تھے، اور وہاں بھی شہباز شریف کی کٹ پہنچی سرکاری ہسپتالوں میں. اور یہ جو نشاندہی ہے آٹا اور چینی چوری کی، جو عمران صاحب جس کے سربراہ ہیں اور بزدار صاحب، یہ قصور ہے شہباز شریف کا. لیکن جو لوگ مشرف کے اٹک جیل میں رہے ہوں، مشرف کی حراست میں رہے ہوں، ڈکٹیٹر کی حراست میں رہے ہوں، عقوبت خانوں میں رہے ہوں، نیب کے عقوبت خانے میں رہے ہوں 70 دن اور اس کے علاوہ حراست میں، ان کو یہ ان چیزوں سے ڈرانے کا کوئی کسی قسم کا نہ خام خیالی میں ہونا چاہیے کسی کو. وہ اسی طرح پاکستان کی عوام کو ان سے بچانے کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا مریم صاحبہ، ویسے تاریخ کے اوراق تو بڑے مختلف ہیں، آپ کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے. یہ آپ جو بات کر رہی ہیں کہ جو ذرائع سے خبریں آ رہی تھیں کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو سارا سیشن ہوا اس میں کیا پوچھا گیا، کیا ان سے جب بات کی تو وہ اداس ہوئے، کیا پوچھا تو وہ مسکرا دیے، یہ سارے ایک جانب چلتے رہے. دوسری جانب آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے اور جس طرح آپ بیان کر رہی ہیں کہ وہ بابر اعوان صاحب نے کسی وقت کہا تھا کہ نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا، تو ان ساری باتوں میں بھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں یہی کچھ ہوگا، نتیجہ یہی نکلے گا، آخر میں شہباز شریف سرخرو ہو کر نکلیں گے. دیکھیں، سرخرو ہو کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شہباز شریف خالی نہیں. نواز شریف پینما سے اقامہ، اس کے بعد جو ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے گئے، اس کے بعد شہباز شریف کی جو میں نے ابھی آپ کو کیسز کی حقیقت بتائی، اس کے بعد مسلم لیگ نون کے جتنے لوگ سزائے موت کی چکیوں میں رہ کر آئے ان کے آپ کورٹ آرڈرز پڑھ لیں. شاہد حقان عباسی ہو، رساد رفیق صاحب ہوں، احسن اقبال صاحب ہوں، ان سب کے خدارہ آپ اپنے پروگرامز کے ذریعے کم از کم وہ کورٹ آرڈرز جو سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے کورٹ آرڈرز ہیں، صرف وہ پڑھ لیں. ایک میں تو سپریم کورٹ میں سعد رفیق کے کیس میں کہا یا نیب کی بدنیتی لگتی ہے یا نالائکی لگتی ہے. تو وہ تمام چیزیں سرخرو ہونا جو ہے، کیونکہ دیکھیں 2 سال سے تمام حکومتی ریکارڈ اس وقت حکومت کے پاس ہے اور نیب کے پاس ہے. ایک کیس میں مطلب ایک دھیلے کی کرپشن کیا الزام تک صحیح طرح لگا نہیں سکے. مجھے بتائیں کہ آپ صرف یہ بتا دیں کہ کس سرکاری خزانے کے کس منصوبے سے کتنے پیسے کس نے کھائے ہیں، صرف یہ بتا دیں. اب یہ اس طرح کے سوال کہ آپ نے انرجی میں پروجیکٹ میں پیسے کیوں بچائے ہیں، اس طرح کے سوال آپ بیٹے کی گاڑی پہ کیوں آئے ہیں، اس طرح کے سوال کہ پارٹی کے فنڈز بتائیں، پارٹی کے فنڈز پوچھنے تو الیکشن کمیشن سے سارا ریکارڈ نیب لے لے. لیکن یہ تماشا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اپنی نالائکی چھپائی جائے، تماشا اس لیے ہوتا ہے کہ اپنی چوری چھپائی جائے. معلم جبہ، ہیلی کاپٹر، میں نے ابھی پہلے میں دوبارہ نہیں ریپیٹ کرنا چاہتی، میں نے وہ تمام چیزیں بتا دی ہیں جس میں آج تک کسی حکومتی اور جنہوں نے خربوں اربوں بچائے. ایک بریک نظامی صاحب، بریک کے بعد کریں گے خربوں اربے کھا لیے ان کو سلوٹ مارے جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. ایک بریک کے بعد ذرا کچھ دیگر معاملات سے ریلیٹڈ نون لیگ کا موقف ہے اور نون لیگ اس پہ کیا کر سکتی ہے بطور اپوزیشن لیڈر، شہباز شریف صاحب کا کردار مزید کیسے فعال ہو سکتا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مریم اورنگزیب صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نظامی صاحب، مریم صاحبہ بریک سے پہلے بتا رہی تھی کہ کس طرح نون لیگ اب تک ان سارے معاملات میں سرخرو ہوئی ہے، لیکن آپ جو سیاست پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، یہ جو سارے معاملات ہیں، نواز شریف صاحب کا باہر جانا، شہباز شریف صاحب کا باہر سے ہو کر پھر واپس آنا، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ساری باتوں سے کسی بٹوارے کی خوشبو بھی آ رہی ہے، کوئی معاملات بھی طے ہوئے ہیں. اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لاک ڈاؤن کھولنے کا فیصلہ کیا جہاں ان کی حکومت میں جہاں سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں. پنجاب میں دفعہ 144 لگی ہوئی ہے. آج ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ ہوئی جو فوجی قیادت نے بلائی تھی، کور کمانڈر نے چیف کے ساتھ. سندھ میں لاک ڈاؤن ابھی اس کو سلیکٹیولی شاید نرم کیا جائے گا.
بلکہ اور دوسری طرف جو ہے بلوچستان نے اس کو 2 ہفتے کے لیے بڑھا دیا ہے. تو میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ پی ایم ایل این کی لاک ڈاؤن کے بارے میں اسپیسیفکلی کیا پوزیشن ہے کہ لاک ڈاؤن رہنا چاہیے اسٹرکٹ یا اس میں نرمی برتنی چاہیے؟ جی نظامی صاحب، آپ نے بڑا ہی اچھا اور اہم سوال کیا. سب سے پہلے تو جو شروع سے ایک اسٹریٹجی رہی ہے ایک کنفیوژن کی، اور وفاق کے درمیان جو ڈفرنٹ اکائیاں ہیں، پروونسز ہیں، اس کے درمیان ہم آہنگی ہو ہی نہیں سکی، کوارڈینیشن ہو ہی نہیں سکا، چاہے وہ ان کی اپنی حکومت جہاں پنجاب اور کے پی کے ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دن عمران صاحب نے شام کو لاک ڈاؤن کی کمپلیٹ مخالفت کی اور انہوں نے کہا کہ شروع کی بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اسی دن اگلے دن صبح بزدار صاحب نے اور کے پی کے چیف منسٹر نے لاک ڈاؤن کو اناؤنس کر دیا، اور سندھ میں تو پہلے سے ہی لاک ڈاؤن تھا. اور آپ یہ جو اس طرح کی کنفیوژن ہوتی ہے، اس سے آپ اور زیادہ نقصان کرتے ہیں، کیونکہ ابہام پیدا کر دیتے ہیں پاکستان کی عوام میں. اور آج تک جو تفصیل آ رہی ہے، ابھی بھی کیبنٹ میٹنگ کی اور پنجاب کی بھی اور کے پی کے کی بھی، کہ ریلیکسیشن آف لاک ڈاؤن جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہی ہے. ابھی حتمی فیصلہ آفیشیل نہیں آیا، لیکن جو بھی فیصلہ آئے گا میں ضرور یہ بتانا چاہتی ہوں کہ نظامی صاحب آپ کے پاس بھی ڈیٹا آتا ہوگا کہ پچھلے صرف ایک ہفتے میں 50% جو ہے وہ کیسز میں اموات میں اضافہ ہوا ہے، اور 60% جو ہے وہ کیسز میں اضافہ ہوا ہے.